جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے دوسرے چیپٹر کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ معاشرتی زندگی میں اگر فرداً ہر انسان اپنے حصے کے فرائض سر انجام دیتا رہے تو سب افراد کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک فقرہ پڑھا کہ اگر فرداً سب لوگوں کے جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لفظ حقوق کی بجائے اگر لفظ فرض استعمال کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب ہم نے حقوق کی تعلیم دی ہے نا تو اس دن سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس بات پر، اس چیز پر، اس معاملے پر میرا حق ہے تو میں تو اپنے حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی حقوق لینے کے لیے تو سارے تیار ہیں، فرائض کون سر انجام دے گا؟ یاد رکھیں، whenever you can't pay your obligation you can't get your rights۔ جب تک آپ اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو کوئی بھی اپنے حصے کا حق حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اوبلیگیشنز کی بات کریں، ذمہ داریوں کی بات کریں کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن شوڈ پے ہز ٹائپ آف اوبلیگیشنز، اگر ہر انسان اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنا شروع کر دے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرا حق مارا گیا۔ بھئی جب آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو اس کا حق آٹومیٹکلی جو ہے وہ مل جائے گا، میسر ہو جائے گا۔ تو بجائے ہمیں حقوق کی تعلیم دینے کی ہمیں فرائض کی تعلیم دینی چاہیے کہ آپ اپنے فرائض کو سر انجام دیں۔ جب آپ اپنے حصے کے فرائض سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے کہ میرا فرض کیا بنتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ حقوق کا علم تو رکھتے ہیں لیکن فرائض کا علم انہیں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے دیکھیں جتنا حقوق پر زور دیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان حقوق کی بجائے ان کے فرائض پر اتنا زور دیا جائے۔ جب انسان اپنے حصے کے فرائض ادا کرنا شروع کر دے گا تو حقوق خود بخود انہیں نصیب ہو جائیں گے، میسر ہو جائیں گے۔ تو کوئی اپنے حقوق کے لیے پھر مارا پھرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور فرائض کو بھول جاتے ہیں تو ہر انسان کو حقوق یاد رہتے ہیں، فرائض بھول جاتے ہیں۔ اور جب ہم بات ہی فرائض کی کریں گے تو پھر ہر انسان کو اپنے فرائض یاد رہیں گے، حقوق یاد نہیں رہیں گے۔ جب وہ فرائض یاد رہیں گے اور وہ فرائض ادا کریں گے تو حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ میں نے ایک شخص کو کہا کہ جناب میرا گھر آپ نے پینٹ کرنا ہے اور میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا۔ ہماری بات طے ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب اس نے گھر میرے کو پینٹ کر لیا تو اب میرا فرض کیا ہے؟ میں وہ 10,000 دوں یا نہ دوں؟ ہاں جی، وہ 10,000 دینا یہ میرا فرض ہے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں بتائی لوگوں کو۔ ہم نے کہا پینٹر صاحب آپ کا حق ہے کہ آپ 10,000 لو، کیونکہ بات طے ہو چکی۔ اب وہ لڑائی دنگا فساد پہ شروع ہو جائیں گی معاملات، اگر وہ اپنا فرض صحیح معنوں میں انجام نہیں دے گا تو۔ وہ فرض کیوں ادا نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم نے فرض ادا کرنے کی کبھی اسے نصیحت کی ہی نہیں، ہم نے تلقین کی ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ شخص اپنا 10,000 روپیہ فرض ادا کر دیتا تو مجھے بتاؤ کیا وہ پینٹر اپنے حقوق کے لیے پھر اسے لڑنا پڑتا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کا حق جو ہے وہ آٹومیٹکلی مل گیا جب کسی نے فرض ادا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض پر زیادہ توجہ دیں، فرائض کی تلقین زیادہ کریں، فرائض کے معاملات لوگوں کو زیادہ بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ چھیڑ دیں۔ تو بہرحال یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔
تو ان کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر لو گے، یعنی جب تک کہ تم ان کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے لو گے اس وقت تک میں رب تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو جب تک کہ وہ خود تم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود تمہیں معاف نہ کر دیں، اپنے حقوق معاف کر دیں، تم نے فرض ادا نہیں کیا وہ معافی عطا کر دیں، تو پھر میں رب بھی راضی ہو جاؤں۔ دوبارہ ایک سچا کھرا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں انجام دیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے چونکہ بات حقوق کی چلی ہے تو حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ جیسے روٹین چلی ہوئی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، بات فرائض کی کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو والدین کے حقوق کیا ہے؟ معاشرے کے اندر انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ فیض ملتا ہے، جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا سارا سامان انہی کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں صرف والدین کی ذات ہے جو اپنی راحت اپنی اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے، اپنا سکون اپنی اولاد کے سکون پر قربان کر دیتی ہے، اپنی بھوک اپنی اولاد کی بھوک پر قربان کر دیتی ہے، اپنی خواہشات اپنی اولاد کی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ والدین ہی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ان کی شفقت، یہ ان کی مہربانی، یہ ان کی رحم دلی، یہ ان کا بڑا پن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا سائبان ثابت ہوتی ہے، جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے والدین کی سپورٹ نہ ہو، مدد حاصل نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جائے۔ تو یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے کرم کا مرہون منت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار مقامات پر ویسے تو والدین کا جو ہے وہ مرتبہ، شان اور مقام بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ بھی تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، اور والدین بھی کیا ہے؟ پالنے والے، یعنی کہ اللہ بھی تمہارا رب ہے اور والدین بھی تمہارے رب ہیں۔ اب یہ دونوں پالنے والے ہیں، اللہ بھی پالنے والا اور والدین بھی پالنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رب ہونا یہ میری خاصیت ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا صفاتی صفت اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ صفت ہے پالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب جو ہے یہ میری صفت ہے، اور والدین نے مجھ رب کی اسی صفت کو اپنایا ہوا ہے، اسی صفت کو اپنایا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بھی رب ہوئے، میں بھی رب ہوا۔ تو فرمایا کہ اب اللہ بھی رب ہے، والدین بھی رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہاں پر یہ غلطی نہ کر جانا کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ وہ رب ہے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی تو رب ہیں تو ہم ان کی بھی عبادت شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، ایسا قطعاً نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ بھی تمہارا رب ہے لیکن اس رب کی عبادت کرو۔ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ والدین بھی تمہارے رب ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کیا کرو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے لیکن والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے، اور فرمائیں ان کے لیے دعا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا کہ دعا مانگا کرو اور اے اللہ ہمارے والدین پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کر کے ہمیں پالا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اس وقت بچے تھے، آپ کے بازو میں طاقت نہیں تھی، آپ کے وجود میں طاقت نہیں تھی، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کما نہیں سکتے تھے، تو اس وقت تمہارے والدین کی بازو میں اللہ نے طاقت بھی بھری، بولنے کا انداز بھی دیا، کمانے کا جو ہے وہ حوصلہ بھی عطا کیا اور وسائل بھی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے تمہارے اوپر رحم کیا، تمہارے ساتھ شفقت سے، محبت سے اپنی تمام ضروریات کو ترک کرتے ہوئے تمہاری ضروریات کو پورا کیا۔ تو کہا کہ اسی طرح پھر ایک وقت یہ الٹ ہو جاتا ہے کہ پھر بچے جو ہوتے ہیں ان کے بازو میں طاقت آ جاتی ہے، وجود میں طاقت آ جاتی ہے، وسائل میں وسعت آ جاتی ہے، والدین ویسے ہی کمزور ہو جاتے ہیں، بازو کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم ڈھال ہو جاتا ہے اور وسائل کی وسعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بڑھوتری ہو رہی ہے تو وہاں پہ کمی ہو رہی ہے، تو ایک پلڑا ہلکا تو دوسرا بھاری ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہلکا تھا اور والدین والا بھاری تھا، اب والدین والا ہلکا ہو رہا ہے، اولاد والا بھاری ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس والدین کے پلڑے کو جب میں بھاری کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور جب میں اس کو ہلکا کر کے اولاد کو وزنی اور بھاری کر دیتا ہوں، سارے وسائل اولاد کو دے دیتا ہوں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اولاد والدین کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے، کہا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، والدین کی جوانی بھی آزمائش ہے، پھر والدین کا بڑھاپا اور اولاد کی جوانی بھی اولاد کے لیے آزمائش ہے، وسائل کی حوالے سے آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ والدین کا سہارا بنتے ہیں یا نہیں بنتے، والدین کو افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، والدین کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا وہ حضرت احسان شناسی کا ثبوت دینا چاہیے اولاد کو۔ تو بہرحال ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ گر تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بڑے باواز بلند حضور نے فرمایا ذلیل و خوار ہوا، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا، تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ذلیل و خوار ہوا، یہ کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش کے سودے ہیں، آزمائش کی گھڑیاں ہیں، والدین کی خدمت، والدین سے محبت، والدین کا ادب، والدین کا احترام۔ تو حضور نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر، کہا کہ اگر محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ بھی دیکھو گے تو میں رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو یہ نعمتیں، یہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، والدین کا ادب کریں، والدین سے محبت سے پیش آئیں، والدین کی خدمت کیا کریں، والدین کی دعائیں حاصل کریں کہ والدین کی دعائیں حضور فرماتے ہیں ایسی ہیں جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے میں رب قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ایک
والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو میں رب اسے بھی قبول کرتا ہوں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو کچھ سنا کہا لا عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.